السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مالدیو جو صرف 2 ماہ میں بدھ مت چھوڑ کر پورا ملک مسلمان کیسے ہوا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مالدیو بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ مالدیو کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں کی شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیو بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مگر یہ معجزہ کب اور کیسے ہوا؟ یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیو کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مالدیو کے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے اور حد درجہ توہم پرست بھی تھے۔ اسی بد عقیدگی کے باعث ان پر ایک عفریت یعنی جن مسلط تھا۔ وہ عفریت ہر مہینے کی آخری تاریخ کو روشنی اور شمعوں کے جلووں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانے میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگھار کر کے رکھ دیتے تھے۔ وہ عفریت رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلاتے۔ عفریت کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قرآن اندازی ہوتا تھا۔ اس بار قرآن اندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکل آیا۔ اس پر رو رو کر بڑھیا نڈھال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آیا ہوا ایک مسافر نے بھی بڑھیا کا گھر کا رخ کیا۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ عفریت یعنی جن غصہ ہوئے گا اور تو اس کا انجام بد ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ جن آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار بت خانے کے باہر جمع ہوئے تاکہ لاش جلائی جا سکے، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم داعی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو برکات کی آمد اور عفریت سے دو ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو برکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیو کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ 1814 کی بات ہے۔ اس مبلغ اور داعی نے مالدیو کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کا قرآن و حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کیں اور مالدیو میں ہی فوت ہوئے اس مٹی پر ہی دفن ہوئے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک کریے گا، اچھا سا کمنٹ کریے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔